بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کی کتاب حدیث الفضا یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اپنے آپ کے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو یاد بناتے ہیں، اس کو اس کے ذہن میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کی، اور یہ شرعی تعلیمات کا ذرا ایک نور ہے جو ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس میں جو ہدایات ہمارے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور سب ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ ہے، ایک دستور ہے، ڈاکیومنٹ ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ سمجھ لیا، بنیادی تفصیلی نکات ہے، تھوڑی سی وضاحت سن لی، اور اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کیا یہ کتاب اس لیے کام اگر کوئی شخص ایک بڑی شخصیت میں نصیحت کرتی ہے، نصیحت کا معنی ہی ہوتا ہے ایسی چیز کی طرف لے کر جانا کہ جس میں لوگوں کا نفع ہو۔ اگر آپ عربی لغت کو دیکھیں تو اس میں نصیحت کا معنی نصیحت کا معنی ہے۔ اگر کوئی کہے نصح لولدیہ کہ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ارشدہ الی ما فیہ نفعہ، یعنی اس شخص نے باپ نے اپنے بیٹے کی اس جانب رہنمائی کی جس میں اس کا فائدہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری خطبے میں پورا نچوڑ ذکر فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ ذکر کیا جائے تو اس میں حقوق العباد اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس کی کثیر نکات ایسے ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مقصدیت یہ ہے کہ جب ایک بڑی شخصیت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سب سے بڑے رہنما ہیں، وہ جب کوئی نصیحت فرما رہے ہیں تو امتی کا کام یہ ہے کہ اس کو سنے، اس کو سمجھے، اور پھر اپنی ذات کا اور اپنے معاملات کا محاسبہ کرے۔ کون سی ایسی چیز ہے کی میری خامی ہے اس کا نکلنا ضروری ہے، کہ کون سا ایسا کمال ہے موجود نہیں حضور ذکر فرما رہے ہیں، میں اس کمال کو اپنے اندر پیدا کروں اور اس کمال کی راہ میں جو چیزیں بھی حائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو دور کروں۔ نصیحت کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ ہمارا قومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ بس آئے رہنے کا سنی اور اس کے بعد وہی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تو اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو گویا کہ ہمارا رویہ کفار سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، یتمتعون، اب اس کو مطلب اس حصے میں بیان کیا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہوئی تھی، جو حقیقتاً انسان کو انسان بناتی ہے، مطلب اس شکل و صورت کے اعتبار سے جو انسان کی رائے لیتا ہے، حقیقتاً وہ ایک جسم ہے، جس طرح سے حیوانات کا جسم ہوتا ہے اس کا وہ جسم ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو لوگ بعض مان جاتے ہیں ہمیں حیوان کہہ رہے ہیں۔ انسان کی حقیقت کو اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو دو چیزوں پر مشتمل ہے، حیوان ناطق، انسان کی حقیقت میں حیوان مختلف ہے، موجود ہے، اس کا طرز عمل، کھانا پینا، نسل وغیرہ کا بڑھانا، یہ سب حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے اور انسان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب قرآن سے آپ دلیل سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جن لوگوں نے اس ہدایت کا انکار کر دیا، الذین کفروا، جن لوگوں نے ہدایت کا بالکل انکار کر دیا، کافر ہو گئے۔ تو اس ہدایت کے انکار کے بعد زندگی میں بچ کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، یتمتعون، بس وہ جی رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ کھاتے ہیں جیسے کہ چوپائے اور جانور کھاتے ہیں۔
والنار مثواه، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اس لیے کہ ہدایت کا انکار کر دیا اور کفر میں چلے گئے۔ ہدایت کے انکار کا نتیجہ آج ہی ہے، جہنم کا ایندھن بنے گے وہ لوگ۔ اور اس کے علاوہ ہدایت کے انکار کے بعد جو دنیا میں زندگی گزاری وہ جانوروں کی سی زندگی۔ مسلمان ذرا غور کرے اپنے آس پاس کی جب ہدایت کی بات کی جاتی ہے، یہ دروس ہوتے ہیں، جب سے قرآن جب سے حدیث سننے کے بیانات ہوتے ہیں، حدیث جیسا کہ حضرت الخدا کا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم شخصیت اب فرما رہی ہے کہ آج کے بعد یہاں پر ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے، گویا کہ حضور کی مثال ہے اور حضور رخصت ہو رہے ہیں، اور ہادی عالم نے جو ہدایات ارشاد فرمائی وہ کتنے قیمتی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہیرے جواہرات سے محبت ہے، ہمیں ہاتھ میں کچھ دے دو تو وہ ہمیں اہم لگتا ہے، 100 کا 500 کا 1000 کا 5000 کا نوٹ تو عام لگے گا کہ یہ ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے اس کی قدر و منزلت ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی سے بالکل جگہ دیتے تو دکھائی نہیں دیتے۔ بھائی کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ 100 1000 500 5000 کے نوٹ کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اگر کسی کا 1000 کا نوٹ گم ہو جائے تو اتنا سب نکل آ جاتا ہے، پریشان ہو جائے گا، اس کا پھرے گا، ٹھیک ہے ہوتا ہے، مال اگر ضائع ہو جائے محنت سے کمایا ہوا تو کیفیت ساری ہوتی ہے، 5000 کو ہو جائے تو اور پریشان، لیکن کبھی کوئی نماز چھوٹی ہو تو پریشان ہوا ہو، طبیعت کی گرانی گزری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت اس طرح عقل سے جان سکتا تھا نہ حواس سے جان سکتا تھا، اس کی مہربانی سے یہ چیزیں نبی کے واسطے سے حاصل ہو گئی جو ہیرے جواہرات سے کہیں قیمتی ہیں، جو مل بھی نہیں سکتی تھی، اس نے کرم کروا دیا، لیکن اس کی قدر و منزلت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی ہے۔ اگر آپ نگاہ ڈال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی معاذ اللہ بہت زیادہ نامزدگی، ہر جگہ جھوٹ نظر آئے گا، فراڈ نظر آئے گا، دھوکہ نظر آئے گا، ذرا آپ کی نگاہ رکی نہیں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، آج کی کس پر بھروسہ کرے؟ رات میں تو مسلمان بستے ہیں، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گئے، پھر ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا، بس وہ ایسے ہی زندگی کو برت رہے ہیں، جی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں آج کے، وہ اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم اقرار تو کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یہ درجہ تو کسی کو بھی نہیں دیتا مسلمان، ورنہ اسلام میں داخل ہی نہ رہے۔ اعلیٰ ترین تعظیم، اعلیٰ ترین عظمت کا اظہار اسی کے لیے ہوگا، لیکن خالی باتوں کی حد تک یہ نماز پڑھ لی بس، اس کے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اثر نظر آتا ہے کہ واقعات میں شریعت کو اہمیت دیتا اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود سمجھتا ہو کہ بھائی اس کا حکم ہے، اب چاہے نفس کسی بھی چیز پر ابھار رہا ہو، چاہے کتنا ہی خارج نفع نظر آ رہا ہو، چاہے مجھے خارج کا ماحول کتنا ہی برائی کی طرف بلا رہا ہو، یہ ساری طاقتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ذہن میں یہ چیز رسی بسی ہونی چاہیے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ مجھے ملاحظہ فرما رہا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا کہ میرے بچے تجھے کھلا وقت کے رات کے اندھیرے میں یا دن میں دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لیا، اور پھر تم نے گناہ کیا تو تم نے میرا بالکل لحاظ نہیں، میں کہاں تھا، سورت میں کس درجے میں اتارا، مخلوق کی جانب سے اعتراضات، لعنت، ملامت، اس کا خوف تو تجھے دامن گیر رہا، ان سے گناہ کو چھپانے کی بڑی رعایت کا اہتمام کیا، لیکن اسے چھپایا، اسے تو چھپا ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کو جس درجے میں اتارا ہے اس درجے میں بھی تو مجھے نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے درجے کو کھلانے معاشرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیا جواب بات کرے۔ اس لیے جو ہدایت دی جاتی ہے، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، آپ اس کو سنیں اور پھر اپنا محاسبہ، دوسروں کو چھوڑ دیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ان نکاح کی روشنی میں ہماری زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ یہ صحیح فطرت، صحیح طبیعت جو ہے
سلامتی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ شخص جو ہے جلدی ہدایت پا جاتا ہے، اس چیز کو سمجھتا ہے اور پھر کوشش شروع کر دیتا ہے، اس کوشش کا نتیجہ اللہ کی رحمت کی صورت میں اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بڑے سے بڑا مشکل عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ تو اب ہم غور کریں کہ کفار کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کر دیا تو ان کی زندگی میں کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ بس یہ پی رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں جیسا کہ حیوانات کھاتے ہیں۔ تو بتائیے کہ اسلام کا اقرار کرنے کے بعد ہم نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کتنی جگہ دی ہے؟ تو اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بالکل جگہ نہیں دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی بس جی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسا کہ چوپائے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص اسلام کو بالکل زندگی میں آنے ہی نہیں دیتا، اس کی ترجیحات پرائرٹی لسٹ میں اسلامی تعلیمات ہے ہی نہیں۔ صبح ہوتی ہے اسکول کالج کی فکر ہوتی ہے، دکان کی فکر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو اسی میں وہ تھک ہار کر لیٹ جاتا ہے۔ نمازوں کا کوئی ٹھکانا نہ، علم دین سیکھنے کا کوئی ٹھکانا کہ بنیادی ضروری علم سیکھنا لازم ہے۔ اب انسان عقیدے کا علم نہ سیکھے تو بعض اوقات اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کفر میں جا پڑتا ہے۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں اور اس نے کفر کر لیا، اس کا تو نکاح بھی باقی نہیں رہا، اور وجہ سے تعلق قائم کرنا زنا خالص ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلط زنا ہے، نسب بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا، ہمیں اس سے کیا، اس کا مطلب جب ہمیں اس سے کیا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی انہی لوگوں کی طرح ہوگی کہ جو کفار کی زندگی جو اپنی زبانوں سے بھی اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا جب ہم سنیں تو اس ہدایات کو دیکھیں کہ میری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ ہم حیوانات کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے جسم بڑے ہو رہے ہیں کام لے کر، ٹھیک ہے ہوتے رہے، لیکن شعوری اعتبار سے بالغ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا علم بہت زیادہ ضروری ہے، اور حضور نے علم ہی کی ترغیب ہمیشہ ارشاد فرمائی۔ تو اس آیت پاک کو ذرا اپنے پلو سے باندھ کر رکھیں کہ جنہوں نے کفر کیا وہ بس زندگی برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ حیوان کھاتا ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو ہم نے انکار نہیں کیا، ہم الحمدللہ اللہ کی وحدانیت کا، اس کے نبی کی رسالت کا، قرآن کا اقرار کر کے ہم مسلمان ہیں، لیکن اس ہدایت کا فقط اقرار کرے اپنا کام نہیں کرے گا نا، آگے عمل کی بات ہے، آگے علم سیکھنے کی بات ہے۔ اگر وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب اس ہدایت کو ہم نے کوئی جگہ نہیں دی، کہ ہماری زندگی بھی حیوانات کی زندگی ہے۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس دن موت آئے گی ساری مستی نکل جائے گی۔ یہ بدعمالیاں، یہ جھوٹ بولنا، یہ فراڈ کرنا، نمازوں کا ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی ناقدری کرنا، یہ سب ساری مستیاں نکل جائیں گی، اور پیچھے پوچھنے والا جن کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، جن کی خواہشات کو پورا کرتے تھکتا نہیں ہے، وہ آپ کو اس سورہ فاتحہ پڑھ کر کے مثال نہیں کریں گے۔ شروع میں غم ہوگا، یاد کریں گے اس کے بعد موت تھا، اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا نہیں تھا یا نہیں آیا تھا، کچھ پتا نہیں، کچھ ٹھکانا نہیں۔ عمل اس کے لیے کرو جو شاکر ہے، جو قدردان ہے، وہ ہمارا رب کریم ہے۔ لہٰذا جو تقید اس لیے باندھی کے بعد کا بیان سنتے ہیں اور بیان کو سنتے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اپنے آپ کو اس پر پیش کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی، کیونکہ یار کون کرے گا، یہ تو مشکل ہے۔ مشکلوں سے تو بھائی سارا دن آپ کو رات لیتے ہو، صبح سے اٹھ کر شام تک ان کے دیر کی طرح جو کام کرتے ہو، یہ مشکل نہیں ہے۔ گھر پہ بیٹھ جاؤ، کیوں کام کرتے ہو، کیوں محنت مزدوری، بھائی وقار کے ساتھ جینا ہے، ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ آگے کل کیا ہوگا جب پیسے نہیں ہوں گے تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے کیا؟ اچھا مستقبل کی تیاری ہے میرے بھائی، موت بھی مستقبل ہے، قبر بھی مستقبل ہے، میدان محشر بھی مستقبل ہے، یہ سارے مستقبل ہی ہیں، اور وہ یقینی مستقبل ہے، اور یہ کل ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس ایسے مستقبل کے لیے تیاری کرنے میں دکھائی دیتے ہو جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے کرنی چاہیے۔ تو اس یقینی مستقبل کے بارے میں اپنی عقل، ذہانت، سمجھداری، چالاکی کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ فوراً مزدوری مل جاتی ہے تو معاذ اللہ ادھار ہے، پتہ نہیں کب مریں گے،
موت کا کیا پتا ہے؟ کورونا بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، کتنے چلیں گے کتنے چلے جائیں گے، دیگر بیماریاں بھی، اور بہرحال بیماری نہ بھی ہو تو کوئی پتا تو حاصل نہیں ہے انسان، ایک نہ ایک دن آئے گا تو دنیا میں رخصت ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کو پوچھا جائے گا کتنی دیر ٹھہرے، تو وہ یہی کہیں گے کہ دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، تھوڑی دیر، جیسے صبح سے شام ہوتی ہے نا، بس اتنی دیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے، یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سال ہر سال گزر رہے لوگوں کی زندگیوں کے، اگر ان کو کہا جائے کہ پرانا خلاصہ بیان کرو، وہ 1-2 گھنٹے میں ساری زندگی کا خلاصہ ختم ہو جائے گا، کہاں سے کوئی 50 سال کی زندگی۔ اس لیے اگر کوئی عمل کی مشقت کو اٹھاتا ہے تو وہ مشقت وقتی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی نیک عمل کیا، اس میں مشقت تھی، وہ مشقت وقتی ہے، ختم ہو گئی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہے۔ کوئی گناہ کیا، اس کی لذت وقتی ہے، یہ وقتی لذت حاصل کی، ختم ہو گئی، لیکن اس کا عذاب اور گرفت اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ وقتی لذتوں کے لیے اپنے آپ کو تباہی پر پیش کرنا یہ عقل مندی ہرگز نہیں ہے، اور تھوڑی سی مشقت سے ڈر کر آئندہ آنے والے بڑے ثواب کو اور بڑے اجر کو اور بڑے بدلے کو اور بہترین انعام کو ترک کر دینا، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آگے یہاں پر دنیا میں اس طرح کی کوشش طالب علم بھی کر رہا ہوتا ہے، پاس ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتا، اور ہم اپنے روزمرہ کے معاملات کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کو اہمیت دو، اس کو نصب العین بنا لو۔ نصب کیا ہوا ایک پتھر ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، بس اسی پہ چلنا ہے، اسی پہ جو کچھ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی ادھر ادھر مجھے لے جانے کی کوشش کرے گا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ نصب العین اس صراط مستقیم کی مجھے کامیابی سے اختیار کرے گا۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی بات آپ سنیں اس کو اس درجے میں اتاریں کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت ہے، اس کو مجھے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہر طرح کے ہیرے جواہرات سے بلند تر ہے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، بلکہ اس کو قیمتی بھی نہ کہا جائے کہ مطلب اس انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ لیکن معاذ اللہ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ اس تعلیمات شرع سے بالکل بیگانہ ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہے اس کو، 40 سال عمر ہو گئی اور غسل کے فرائض پوچھنے آتے ہیں، مطلب سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہ تو آپ کو 15 سال سے پہلے سیکھنا تھا، اتنی عمر کہاں گزار دی، عبادات کا کیا ہوا جو آپ نے بغیر طہارت کے اگر غلط غسل کیا اور غسل نہیں ہوا تو بغیر طہارت کی جو نمازیں پڑھی اس کا کیا ہوا؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہوتی ہے تو ہو، نہیں ہوتی ہے تو جاؤ، ہمارا رویہ یہی ہے، پرواہ نہیں۔ لیکن اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، کوئی بدلہ آخرت کو مرتب نہیں ہوگا تو حضرت وہاں پر پتہ چلے گا، یہ آخرت کو پتہ چلے گا کہ کتنا خسارہ کر کے آ گیا اور کتنی مصیبتیں اور کتنے مسائل ہیں، دنیا سے اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہاں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں، وہاں کے آلام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمال جلال فرمائے گا، یہ تو جھلک ہے، جتنی آپ کو مصیبتیں اور مشقتیں اور بیماریاں اور تکلیفیں نظر آ رہی ہیں، وہ اعلیٰ ترین درجے میں فرض کر لو، بہت زیادہ بہت بڑی مصیبت، کسی کو دیگوں پر ابالا جائے، کسی کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، جتنی بھی مصیبتیں آپ فرض کر سکتے ہو فرض کر لو، یہ اللہ کی جلال کی جھلک ہے جو دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ بڑا بڑا سیلاب ہے، سونامی ہے، بڑے بڑے زلزلے ہیں جس میں لاکھوں آدمی دفتر بھر گئے، لاوے میں زندہ جل کر مر گئے، یہ سب اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے جلال ظاہر فرمائے گا کامل طور پر، کامل طور پر جلال کو ظاہر فرمائے گا تو کون اس کی داد لا سکتا؟ لہٰذا فکر مند رہنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا زبردست ہے، ایسا مہربان ہے کہ آج اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ سابقہ معاملات کا اللہ سے توبہ کرے اور اس کا تدارک کرے اور آج سے زندگی درست کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب چاہے وہ موت کے قریب پہنچ چکا ہو، یہ کتنا بڑا احسان ہے ہمارے رب کا، یہ کتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ یہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو معاف کرتا ہے، رب کا ہونے کا بھی یقین اور اس کی معاف کرنے کا بھی یقین، تبھی تو معافیا مانگ رہا ہے، تو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اس طرح بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، ہر عمر میں چانس ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے زندگی فتاوں کو گزارتا اب کیا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ آخری عمر میں بھی اگر اس نیکی کے ساتھ اس طرف مائل ہوتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور کیا چیز سب سے زیادہ اہم ہے، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ایک چیز بار بار ریپیٹڈلی بتائی جاتی ہے، علم۔ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو ایک صحابی کے بارے میں بتایا کہ قریب یہ انتقال کرتا ہے، جب وصال ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو بلا کر بتا دیا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضور اس نے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے جب بندہ جاتا ہے، جانے والا ہوتا ہے، پوچھتا ہے نا کہ عمل صدقہ کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، کیا کرو؟ اب جو عمل حضور نے بیان کیا ہوگا وہ سب سے زیادہ اہمیت اور اجر کا باعث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا علم حاصل۔ یہ علم حاصل، ابھی تو مرنے والے ہیں، ابھی تو وفات ہونے والی، اس علم پر عمل کی ہو سکتا ہے نوبت ہی نہ آئے۔ علم پر عمل کی نوبت آئے یا نہ آئے، اس کو حاصل کرنا فی نفسہ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ عبادت اور بہت بڑی عبادت ہے اور بڑے ثواب کا سبب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیا، اس کا ایک آیت کا سمجھنا 1000 نفل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نوافل کی کثرت کر رہے ہو، لیکن قرآن عظیم جتنی بھی زندگیاں گزر گئی، کیا ایک مرتبہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیا؟ اللہ ماشاء اللہ توفیق سے انہوں نے کیا ہو، ورنہ نیگیٹو انکار ہی میں جواب آتا ہے۔ 100 مسلمانوں کو کھڑا کر لیں، 99 کا جواب 98 کا جواب انکار میں آئے گا، 50 نکال رہے ہوں گے، نہیں چلتا، اچھا پتہ چلے گا وقت تو ملے گا پھر بعد میں، لیکن وہ وقت زندگی کا ختم ہو گیا ہوگا، پھر پچھتانے کا وقت ہی وقت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس درجے میں اللہ کی اس مقدس کلام کو ہم نے اہمیت دی کہ زندگی میں ایک بار کی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تو کیا یہ آدمی سیکھے گا اور اس کی عربی مطلب کو سمجھنے کے لیے کیا کوشش کرے گا؟ ہاں، انگریزی کلاس آپ انگریزی گرامر پڑھانا شروع کر دو، جتھے کے جتھے آ جائے گا، اچھا ٹیچر ہوگا تو کلاس میں جگہ نہیں ہوگی۔ آپ عربی کا اعلان کر دو، چند لوگ ہوتے ہیں جو مخصوص قسم کے ہوتے ہیں، جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کا شوق ہوتا ہے قرآن حدیث کی طرح سیکھا جائے، سمجھا جائے، ورنہ اس لینگویج کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یار اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ اسی میں توڑ رہا ہوتا ہے، باہر بولتا ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں کہ ہم کس درجے میں ان چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اللہ کی اس ہدایت کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ زندگی میں بچا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، بس جی رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھا رہے ہیں۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ کون چوپائے والی زندگی گزار رہا ہے۔ میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ گزار رہے ہیں، میں نہیں گزار رہا، ہر آدمی اپنا احتساب کرے اور اس آیت مقدسہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر لے۔ آپ کو اللہ پوچھے گا اس آیت کی روشنی میں کہ بس یہ میرا پیغام تک تک پہنچا تھا نا، میرے بندے اب جواب دے کہ کیسی زندگی گزاری ہے، اس کو اہمیت دی تھی یا نہیں دی، تو اس کے وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیوں ہو گیا تھا، میری مجبوری تھی، مقام پہ جانا تھا، وہ پیکٹیں لینی تھی، وہ کھلا چیز وہ کھلا چیز، وہاں کوئی آزاد کریں گے، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اقرار کے، سوائے اقرار کے کوئی ایسی شے نہیں ہوگی جو ہمیں بچا سکے۔ لہٰذا علم کو اہمیت دے، اللہ کی ہدایت کو اہمیت دے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دی ہے۔ عقائد کا علم، عبادات کا علم، اور جو معاملہ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ خرید و فروخت کا یا کرائے کا یا نوکری وغیرہ کا، جو آپ کرتے ہیں اس کے لازمی مسائل جو ہے آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام ہے نہیں ہے، گیم کھیل رہا ہے، گیم کھیلنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
آپ نے کسی کو کوئی مال بنانے کے لیے دیا، کوئی کام کرنے کے لیے، فرنیچر والے کو یہ اجارہ ہے، اب اس نے کسی اور سے بنوا کر دے دیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ قانون کی ہمیں کیا، وہ اگر سے بھائی آپ ہی بنانا لاکھ بول کر گیا ہو، شرعی حیثیت جاننے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی دائرے کی زندگی میں جگہ نہیں دے رہے ہیں، تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، لہٰذا توجہ کی ضرورت ہے۔ بس ایک ہی جملہ میں اس علم کو، اس ہدایت کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں ایک بنیادی بات جو ارشاد فرمائی، اس میں مسلمانوں کی باہمی اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا، جیسا کہ میں نے پچھلے دن بھی عرض کیا۔ یہ اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ دین کا غلبہ ضروری ہے، اور دین کا غلبہ، دین غالب کب آئے؟ آ ہی نہیں سکتا جب تک مسلمان متحد نہ ہو۔ اتحاد ضروری ہے، اور اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ محبت سے پیدا ہوگا، اور یہ مطلوب شرع ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنے اطراف میں تھوڑے سے کاروباری مفاسمت کی وجہ سے دل میں اتنا بہت حسد بیٹھا ہوا ہوگا کہ یار اسی کو میں شکل دینے کا، اب دیکھنے کا روادار نہیں، کیوں؟ کمپیٹیٹر ہے۔ اس دنیاوی مال کے لیے مسلمان سے نفرت کرے گا، تو اتحاد جو مطلوب شرع ہے، جو شریعت مطالبہ کر رہی ہے، اس کو تو آپ نے ایک طرف رکھ دیا اور اپنے باطنی جذبات کو آگے کر دیا، شریعت کہاں پیچھے رہے؟ اصل اسلام ہے کہ اسلام کو بلند کرنا ہے، اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے مسلمانوں کا آپس میں جڑا ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ کہ ایمان لائے گا کہیں تو جنت میں جائے گا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی کمال ایمان، تمہارے ایمان کو کامل درجے میں پہنچنا اس وقت حاصل ہوگا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اب ہم آپس میں اطراف میں دیکھ لیں کہ ذرا تھوڑا سا کوئی کسی کی طرف سے کوئی بات آ گئی، کوئی راستے میں چلتے ہوئے کچھ ہو گیا، کوئی تھوڑا سا تو میں ہو گئی، تو بس ہمیں اس کو جان سے مار دینا۔ ہم اسے مار دیں گے تب ہمارے گلے میں ٹھنڈک پیدا ہوگی۔ آج یہی رویہ ہے، ہر دوسرا آدمی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ کون سی چیزیں، شیطانی چیزیں ہم پر ایسی غالب آئیں کہ اسلام تو کہیں پیچھے رہ گیا؟ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مل کر رہنا، جڑ کر رہنا ہے، تاکہ تمہاری حیبت دشمن پر قائم رہے اور دین اسلام اللہ کے کبیلے کو غالب کر سکو۔ جب تک مضبوط جماعت تعمیر نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس اتحاد کی ضرورت کو حضور نے ہر موقع پر بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کا رشتہ تمہارا برقرار تھا۔ اب یہ بات ہم نے سن لی نا، یہاں سے سنی، یہاں سے نکال دی۔ اب ذرا بندہ غور کرے کہ بھائی میرے معاملات میں کہاں مجھ سے یہ چیز سرزد ہو جاتی ہے، غصہ بہت زیادہ غالب ہے، ذرا سی کسی سے کوئی غلطی آتی ہے تو پہلے لمحے میں ماں بہن کی گالی دیتا ہوں۔ یہ تو محبت پیدا نہیں کرے گا، تو نفرت پیدا کرے گا۔ حضور کیا فرما ہے کہ تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، تو ایمان کو درجہ کمال پر پہنچانا یا نہیں پہنچانا؟ بندہ کہتا ہے ایمان ہی کافی ہے نا نجات کے لیے، ضروری ہے اس کو کامل کیا جائے، اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا جائے۔ بھائی گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ دیوار کو مضبوط نہیں کرو گے تو موت کے وقت شیطان بہت زیادہ لوگوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ایمان کو سلب کرنے کے لیے پوری قوت لگاتا ہے، اپنا پورا زور لگائے گا کہ یہ ابن آدم، اس کے نزدیک تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کی تباہی ہوئی، حالانکہ خود تکبر میں مبتلا ہوا، اپنی تباہی خود کر لی، لیکن آدم علیہ السلام کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ تو یہ آدمی کو، ہر انسان کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ خود حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ موت کے وقت آ جائے گا اور اپنا پورا زور لگا دے گا کہ ایمان سلب کر لے۔ اس وقت جو کمزور ایمان ہوگا اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ لیکن اگر اس نے عمل کے ذریعے سے اپنے اس ایمان کو مضبوطی اور کمال عطا کر دیا ہوگا تو پھر اس دیوار کو گرانا مشکل ہوگا، اور کمزور سی دیوار ہوگی تو ایک دھکا تو اور گئی نہیں ہے۔ اس لیے کمال ایمان کی حضور فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مومن بن جاؤ، اور تم مومن کامل مومن بن نہیں سکتے حتیٰ کہ آپ محبت کرتے ہو۔ اللہ
علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو. لفظوں کی شکل میں اللہ کی سلامتی اپنے مسلمان بھائی پر بھیجو. جب سلام بار بار کرو گے تو دوسرے کے دل میں بھی پیدا ہوگا کہ یار اللہ کی سلامتی بار بار مجھ پر بھیج رہا ہے، تو سامنے سے بھی سلامتی کا جواب آتا ہے اور اس طرح محبت پیدا ہوتی ہے. اس میں کوئی پیسے لگتے ہیں کیا؟ کوئی خرچہ نہیں. لیکن سلام کرنا بھی ہمارے لیے آج کل مشکل ہو گیا کہ اس کو کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. اس لیے سوچنا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے نفے کے لیے، تھوڑی سی جھگڑا، تھوڑا سا جھگڑا، تھوڑی سی خصومت کے لیے ہم اسلام کو اور دین کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اپنے جذبات کو اور شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کو فوقیت دے کر جانوروں کی طرح اس طرف چلنے لگ جاتے ہیں جس طرف ہمیں شیطان دھکیل رہا ہوتا ہے اور جس طرف ہمیں ہمارا نفس مار رہا ہوتا ہے. تو بھائی جہاں نفس اور شیطان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے آزمائش کے طور پر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل ہدایت بھی تو بھیجی ہے. اس کامل ہدایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کو اپنا لو، اسلام کو اپنا سمجھو. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھو کہ کہیں اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچا. لیکن کیا ہم ایسا سوچتے ہیں؟ ہماری ترجیحات میں کبھی کوئی ایسی چیز شامل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام آخری خطبے میں اس بات کی شدت کے ساتھ اہمیت کا احساس لوگوں کو دلا رہے ہیں کہ سب آدم جو ہے وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہذا فضیلت نہیں ہے آدمی کو آدمی پر، آدمی کو عربی پر. اسی طرح سے جو پرانے مطالبات تھے قتل وغیرہ کے، وہ بھی ختم فرمائے کہ شادی کا چیپٹر کلوز ہوگا تو نہیں، محبتیں شروع ہوگی نا. اس لیے غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے فائدے مند بنے، ضرر کا سبب نہ بنے. آپ سے باہر ذرا سا جوان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے کیا کہنے نہیں، وہ تو ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بھی تو جوان ہے، اگر آپ 2 گالیاں دو گے تو وہ 4 گالیاں دے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ فساد اور فسادوں کی صورت نکلے گا. ہاں جو عادی مجرم ہے اس کا معاملہ الگ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص بھی رکھا ہے، ہاتھ کاٹنا بھی رکھا ہے، ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم قصاص سے حیات ہو، کہ اس قصاص میں جان کا بدلہ جان جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. حالانکہ بندہ مار رہے ہیں، قتل کا بدلہ قتل، بندہ مار رہے ہیں، لیکن اس بندے کو مارنے میں فرمایا زندگی ہے، کیونکہ اگر اس مجرم کو ختم نہیں کریں گے یہ دوبارہ جرم کرے گا، اس کو تو معافی نہیں مل سکتی، معافی ملنی نہیں چاہیے. اللہ کا قصاص کا حکم موجود ہے، لیکن جو معاف کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، تو معاف کرنے کا اختیار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو قصاص کا حکم بیان کرنا وہ بیکار نہیں ہے. اس میں تمہارے لیے یہ زندگی ہے کہ تم اگر مجرم کو اس طرح سے عادی مجرم کو چھوڑ دو گے تو پھر وہ عادت سے مجبور ہو کے پھر جرم کرے گا اور پھر کسی اور کو نقصان پہنچائے گا. تو جہاں عدالت اپنی کارروائی کرتی ہے تو کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا باعث بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. بہت زیادہ سلام تو ہم جب گھر میں جاؤ تو سلام کے بغیر داخل ہی نہیں ہونا چاہیے، سلام کر کے ہی داخل ہو. اس سے آپ دیکھیں گے کہ کمال برکات کا نزول ہوگا آپ کے گھر میں، اور اتنی برکتیں مالی طور پر بھی حاصل ہوں گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مطلب کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، اتنی وافر مقدار میں آپ کو رزق حاصل ہوگا. لیکن گھر والوں کو سلام کرنے میں تو ذرا تھوڑا سا آدمی جھجکتا ہے، کبھی کیا نہیں، آج کروں گا تو گھر والے ٹیمپریچر چیک کریں گے تو ٹھیک ہے، بیمار کرنا کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، 1-2 دن کریں گے پھر سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح ہو گیا. اس لیے ان ہدایات کا کی اہمیت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. ابھی بھی آخری بات ذکر کرتے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال اور ان کی عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. اور اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی فرمایا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں.
اب 1 منٹ لگتا ہے عزت اتارنے میں؟ اپنے آپ کو اس طریقے سامنے والا کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. آپ جتنے آزاد سن رہے ہیں، اگر خدا نہ خاصہ یہ چیز کسی سے پائی جا رہی ہے کہ چھوٹتے ہی گالی دیتا ہے، روک کے، بہت بری چیز ہے. ہمارے نبی کی پاکیزہ زندگی یہ ہے کہ اس کی یہ چیز نہیں ہے. اچھائی ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی. تو ستھرے پن کو اختیار کریں، اور اس وقت نفس کہہ رہا ہوگا یار اس نے 2 گالیاں دی، اس کو 4 دے. اس وقت نفس کو دبانا جو ہے وہ اصل مردار کی ہے کہ اس میں بڑا دم لگتا ہے، اس میں بڑی طاقت لگتی ہے کہ یہ اندر سے تعلقات کر رہا اور ہم سب تعلقات کو ایکسپٹ نہ کریں. تو حضور نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ہے. مال کا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کا مال ہڑپ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اسی نیت سے لیا جاتا ہے کہ دینا ہی نہیں. بعض لوگ تو چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، خریداری کر رہے ہوتے ہیں، دینے ہی نہیں ہے پیسے، اور کاروبار کر کے لاکھوں کروڑوں کا خرچ کر کے غائب ہو جاتے ہیں، کہتے بھی نہیں ہے جہاں جو کرنا ہے کر. اس کو اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے. حضور نے یہ بیان فرما کر اس کی اہمیت کو کس طرح سے اس کا احساس دلایا کہ فرمایا کہ اذا اکلتم ربکم کحرمۃ یومکم ھذا، کہ ان چیزوں کی اہمیت اس طرح ہے کہ جیسے اس دن کی اہمیت ہے. حجۃ الوداع، عرفہ کے دن حضور سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دن کی اہمیت کو کہہ رہے ہیں جیسے اس دن کی اہمیت ہے ویسے ہی مسلمان کی خون کی، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی اہمیت ہے. بعض اوقات اگر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ کی شکل میں سمجھ میں نہیں آتا، کسی چیز سے مشابہت دے دیتے ہیں تو بہت زیادہ بات واضح ہو جاتی ہے. جیسے اس عرفہ کے دن کی اہمیت ہے، اسی طرح سے مسلمان کے خون کی، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی اہمیت ہے. اسی طرح سے مزید حضور فرماتے ہیں کحرمۃ شہرکم ھذا، ان کی عزت اس طرح سے ہے کہ جیسے اس مہینے کی حرمت ہے. اس کے 10 دنوں کو کتنا افضل قرار دیا گیا ہے ذی الحج کے مہینے مبارکہ. اس پورے مہینے کی جیسی عزت اور حرمت ہے، ایسے مسلمان کے خون، اس کے مال اور اس کی عزت کی اہمیت ہے. وہ بلدکم ھذا، اور اس مکہ شہر کی کیسی عزت ہے، ایسی ہی عزت مسلمان کے خون، اس کے مال اور اس کی عزت کی اہمیت. یہ کیوں حضور فرما رہے ہیں؟ یہ دن کی اہمیت، اس مہینے کی اہمیت، اس شہر مکہ کی جو اہمیت ہے، ایسی ہی اہمیت ہے مسلمان کے خون کی، اس کی عزت کی اور اس کے مال کی. دوسرے پر حرام ہے، جہاں ان چیزوں میں وہ تصرف کر کے کی توہین نہیں کر سکتا معاذ اللہ، اسی طرح سے اگر وہ اس معاملے میں حق تلفی کا مرتکب ہوگا تو گویا کہ وہ ایک توحید کر رہا ہے جس کی حرمت کعبے کی مثل ہے، جس کی حرمت مکے کی مثل ہے. اور فرمایا کہ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ عنقریب تم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اس سے ملاقات کرنے والے. اور سین فرمایا سَتَلْقَوْنَ، صوفہ بھی مستقبل کے لیے آتا ہے عربی میں، اور سین بھی آتا ہے. سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. حضور نے مستقبل بعید کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، سین فرمایا ستلقون، عنقریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو. پھر کیا ہوگا؟ یسألکم عن اعمالکم، پھر وہ پوچھے گا تجھے تمہارے اعمال سے متعلق، وہ سوال کرے گا تو کیا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا حضور کی اس کلام مبارک کی اس حصے کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت کو، کسی کے مال پر نگاہ نہیں ہونی، وراثت کے حقوق خاص کر لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، ضبط کر لیتے ہیں، دیتے ہی نہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں تو بہنوں کو دیتے ہی، ہمارے والد تو اتنی زمین چھوڑ گئے تو دیتے کیا نہیں. یہ رواج پر تھوڑی ہے، شرعی حکم معلوم کرو، اور بہنوں کو ان کا حق ہے تو بہنوں کو تو حصہ دیں گے ہی نہیں. اور پتہ نہیں عجیب غریب قسم کی تقسیمیں اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. یہ حکم و رواج کا معاملہ ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارا مال آپس میں تو حرام، تمہارا خون تمہاری عزت ہے. اپنا محاسبہ ان 3 باتوں کی روشنی میں انسان کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اتحاد کا پیدا ہونا کوئی بعید نہیں ہے. مسلمان آپس میں شیر و شکر ہوں، محبت سے رہتے ہوں تو آپ کو یہ اطراف کا ماحول ہم کا گہوارہ نظر آئے.
پھر سامنے سے جواب بھی محبت بھرا ہی کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کو اپنی زندگی میں دعا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.